الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بچوں کی باتیں لیے حاضر ہوں، اور بچوں کے ساتھ ہی بچوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم نے اس کا ایک انداز ایسا رکھا ہے کہ بچوں کے سوالات، ان کی باتیں، ان کے جذبات، ان کے احساسات بھی آپ تک پہنچیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ بڑوں کے لیے بھی کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ سمجھنے اور سیکھنے کے مدنی پھول ہوں۔ تو چلتے ہیں، آج دیکھتے ہیں بچوں نے کیا کیا سوالات تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو پہلے سیدھی جانب سے چلیں۔ چلیں، پہلا سوال کون کرے گا؟ چلیں، جس کے آپ سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب سے پہلے سوال کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعد وقاص ہے۔ نگران شورا، آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کھیلنے کے بعد گھر پہ آنے کے بعد اپنا غصہ ماں باپ یا بہن بھائی پہ اتارتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہار کر آتے ہیں؟ ہار کر آتے ہیں؟ اچھا، یہ ہار کر آتے ہوں گے نا، وہ غصہ اتارتے ہوں گے۔ جو جیت کر آتا ہوگا تھوڑی غصہ اتارتا ہوگا، یا لڑکے آتا ہوگا، یا تھک جاتا ہوگا۔ تھک کر آتا ہے، پھر پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یا کسی نے مارا ہوگا، بہت زیادہ شور ہوتا ہے، کسی نے مارا ہو تو پورے محلے میں۔ اب جس کی وجہ سے گھر میں غصہ اترتا ہے وہ وجہ ہی نہ چھوڑ دیں۔ ضرورت کیا ہے کہ باہر اس طرح کھیل کود کرنے کی جس سے گھر میں غصہ آتا ہو؟ تو گھر میں غصہ نہیں کرنا چاہیے، گھر میں تو اچھے انداز سے پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور جب باہر، بیٹا میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں تقریباً، کہ باہر اگر دوست اچھے ہوں گے نا تو پھر گھر میں ماحول اچھا رہے گا۔ تو یوں نہیں کرنا چاہیے، اور گھر میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اتنی طاقت تو نہیں ہوتی کہ گھر سر پر اٹھا لینا، رمضان میں اٹھا لیتے ہوں گے، مطلب شور اتنا ہوتا ہے، تو شور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں اچھا ماحول رکھنا چاہیے، تاکہ اس سے ماں باپ کو بھی خوشی ملتی ہے اور ہم کو بھی اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ جی۔ اور کون سوال کرے گا؟ اب آپ کی باری ہے۔ جی، آپ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید محمد حذیفہ ہے۔ سید صاحب ہے، واہ کیا بات ہے۔ نگران شورا، آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر چپل الٹی رکھی ہوئی ہو تو کہتے ہیں کہ اس کو فوراً سیدھا کر دیں، یہ نحوست ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ نحوست کیا ہوتا ہے؟ نحوست کو برا ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا، اس سے نحوست شاید کہا جا سکتا ہے۔ البتہ ہے یہی شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں کہ اگر چپل الٹی ہو تو چپل کو سیدھی کر لینا چاہیے۔ حرج بھی نہیں ہے، سیدھی کر لینا چاہیے۔ الٹی چپل ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا اس پہ لگا ہوا ہوتا ہے، سیدھی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سیدھی کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حمزہ ہے۔ نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا چولہے پہ مرچیں یا کپڑے جلانے سے نظر اتر جاتی ہے؟ ہاں، یہ بیٹا ایک ٹوٹکا ہے۔ ٹوٹکا ہوتا ہے، بس کوئی چلتا، ہمارے بڑے بوڑھوں میں ایک چیز چلی آ رہی ہوتی ہے کہ یوں کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ کوئی نہ فرض ہوتا ہے، نہ وہ واجب ہوتی ہے بات، اور نہ اس کو کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ گار بھی نہیں ہوتا، مگر اس کو یہ ایک ٹوٹکا کہلاتا ہے۔ جو ابھی آپ نے بیٹا سوال کیا نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نظر اتارنے کا یہ گویا کہ ایک طریقہ ہے کہ جس کو نظر لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر سے مرچی گھماتے ہیں، اتر جاتی ہے، اور پھر چولہے میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، یہ واقعی تجربے کی بات ہے کہ اگر آپ اس طرح کوئی مرچی ایسے ڈال دیں نا چولہے پر، تو اس کی ایسی بدبو نکلتی ہے کہ کھانس کر آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ساتھ مرچیں چولہے میں ڈال دو کسی کے اوپر گھما کر، تو بدبو آتی ہی نہیں ہے۔
تو یہ بدبو نہیں آتی تو اس کو یہ ہمارے کہتے ہیں بڑے بوڑھے کہ یہ نظر ہے. اور پھر اس وقت تک مرچیاں روزانہ جلاتے رہو جب تک مرچی جلانے سے بدبو نہ آ جائے. تو نظر اتارنے کا یہ ایک، اسی طرح کپڑا جلانے کا بھی یہ ٹوٹکے ہیں بیٹا، اور اس سے فرق پڑتا بھی ہے. یہ تو میرے تجربے کی بھی بات ہے کہ فرق پڑتا تو ہے. اور انڈے سے بھی انڈا پتہ نہیں ہے بیٹا، کپڑے نے مرچی کا پتہ، انڈے کا پتہ نہیں ہے. اپنے انڈا بول دیں، انڈا توڑ دے تو کوئی پتہ نہیں ہے میرے کو انڈے کا. انڈا ہوتا ہوگا لیکن انڈا جلتا تو ہے نہیں بیٹا. نہیں، دم درود پڑھ کے پھر صدقہ. اصل میں صدقہ کرتے بیٹا. انڈے کا کیا کرتے ہیں؟ انڈے کا صدقہ کرتے. انڈا، آٹا، جیسے یوں کبھی کبھی کرتے کہ آپ ہاتھ لگا کے دے دو. جی تو یہ گھر میں امی صدقہ نکالتی ہے. تو یہ جان کا صدقہ، مال کا صدقہ ہوتا ہے. تو یہ دے دیتے ہیں کسی غریب کو، مسکین کو، یا کسی کو بھی کہ چلے یہ ایک اللہ کی راہ میں دے دیا تو اس سے تو ہے صدقہ برائی کو ٹال دیتا ہے. صدقہ دے دینا چاہیے. گوشت وغیرہ بھی دیتے ہیں. یہ بھی سبھی چل سکتا ہے. گوشت بھی دے سکتے ہیں، کھانا پینا دے سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں. سب صدقے میں آ جاتا ہے. نفلی صدقہ جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ کر دینا چاہیے. اچھی بات ہے یہ تو صدقہ، کیونکہ صدقہ دو تو برائی جو ہے نا وہ صدقے کو نہیں پھلانگتی، یعنی صدقہ پار کر کے نہیں آتی. صدقہ جب دے دیا جائے نا تو برائی پیچھے رہ جاتی ہے، یعنی برائی سے بندہ بچ جاتا ہے. گھر میں بھی پریشانی صدقہ دینے سے اتر جاتی ہے. ہم نے دیے ہوئے ڈبے گھروں میں. نگرانی شورا اگر کیا بولتے ہیں پیسے دیے کسی کو دکھانے کے لیے کہ میں پیسے دے رہا ہوں، 1000 روپے دے رہا ہوں، ڈالنے کے لیے، وہ صدقہ نہیں کہلائے گا نا؟ اس کو دکھانے کے لیے دیا ہے کہ میں 1000 روپے ڈال رہا ہوں، دیکھ میں 1000 روپے ڈال رہا ہوں صدقے میں. دیکھو بیٹا، اس میں نیت پر ہے بیٹا. اگر آپ نے کسی کو کہا کہ دیکھو میں 1000 روپے ڈال رہا ہوں، اگر وہ شو آف کی نیت ہوگی، شو آف کی نیت، اگر شو آف کی نیت ہے تو پھر غلط ہے. اگر خدا نہ خواستہ ریاکاری ہے تو گناہ گار ہوگا. اور اگر اس لیے بیٹا بتاتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں 1000 روپے دوں گا تو 500 تو ڈال ہی دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو غصہ بھی ہوتا ہے نا، یار میں اتنے دے رہا ہوں، آپ کتنے دے رہے ہیں. مگر وہاں اپنی تعریف کرنا مقصد نہیں ہوتا. وہاں یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو وہ بھی، جیسے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں تم بھی آ رہے ہو، میں یہ کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہو، میں تو امی کی بات مانتا ہوں آپ بھی مانا کرو. تو یہ کبھی کبھی اپنے بارے میں بتانے سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے اس پر عمل کرتے ہیں. اگر اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، گناہ تو نہیں ملے گا. لیکن اگر ریاکاری اور شو آف کی وجہ سے کرتے ہیں اور ریاکاری ہے تو پھر تو بیٹا پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ بیٹا رمضان حکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا، اب گھر میں ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ کہ بندہ لیٹا ہوا ہے، اگر اس کے اوپر سے کسی بندے نے پھلانگ کے گزر گیا تو اب کہتے ہیں کہ اس کا کٹ چھوڑا رہ جائے گا. یہ کہنا کیسا؟ آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ بولا ہے، بہت بولا ہے. بہت بولا ہے جی، کزن وغیرہ آتے جب. ایسا ہے نہیں بیٹا. یہ تو بدشگونی ہے، پتہ نہیں ہے کیا کیا. یہ تو نیگیٹیوٹی ہے نا، منفی سوچ ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بیٹا، کیونکہ اوپر سے نکلو گے تو اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا. ایسا ہے نہیں، اس کی حقیقت نہیں ہے. یہی جواب دے سکیں گے. اور نگرانی شورا ایک اور سوال ہے کہ اکثر رات میں ڈاگس جو ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، تو بڑے کہتے ہیں کہ یہ ان کو کوئی دکھ رہا ہے. اب ان کو کیا دکھ رہا ہوتا ہے؟ کتا ہی بتائے گا بیٹا. وہ کیا کتا ہی بتائے گا اس کو کیا دکھ رہا ہوتا ہے. چارہ وارہ دیں گے تو وہ کتے کو کون، کتا چارہ نہیں کھاتا بیٹا. کبھی کتے نے چارہ کھایا ہے؟ کتا تو ہڈی کھاتا ہے. جی. تو اب کتے سے کون پوچھے بیٹا کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تو کتے سے تو نہیں نہ پوچھ سکتے. اور کتے کے سوا کون بتا سکتا ہے؟ تو ابھی تو اب نہ کتے سے پوچھ سکتے ہیں نہ کتے کے سوا کو بچا سکتا ہے. تو اپنے کو اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کتے کو تو وہی نظر آ رہا ہے جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اور کیا نظر آئے گا کتے کو؟ تو یہ اپنے اپنے خیالات ہیں. اس کی بیٹا حقیقت تو کہیں پڑھی سنی نہیں ہے. چلیں اور کوئی سوال؟ آپ بیٹا آپ پوچھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کسی بچی کی وجہ سے ہمیں چوٹ لگ جائے اور اس کے بارے میں کسی کو بتایا جائے تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ اگزامپل دیں.
جیسے کسی بچے نے ہمیں دھکا دیا اور ہمیں چوٹ لگ گئی، تو ہم کسی کو بتا رہے ہیں کہ اس بچی کی وجہ سے ہمیں چوٹ لگ گئی، تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ بتانے کا فائدہ؟ جیسے امی وغیرہ گر گیا، چوٹ لگ گئی، وجہ پوچھی اب نا اس کیا کی پوچھا؟ برائی بیان کریں گے، برائی کی نیت سے تو غیبت ہوگی۔ غیبت کی تعریف بیٹا یاد رکھیں کہ برائی بتانا برائی کی نیت سے، برائی بتانا برائی کی نیت سے، یہ غیبت ہے اس کے پیٹھ پیچھے، بھائی یہ یاد رکھیں۔ اب آپ بولتے ہیں وہ سوچ لیں کہ آپ اس کی برائی بتا رہے ہیں تو کیا برائی کی نیت سے بتا رہے ہیں، کسی اور نیت سے بتا رہے ہیں، کہ نیت سے نیت بدلنے سے حکم بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی اور؟ جی آپ پیچھے بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ایان عامر ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر میرے پاس ایک سے زیادہ کوئی چیز ہو تو میں اپنے دوست کو دے سکتا ہوں؟ آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ 11 سال۔ اب بھی آپ تو نابالغ ہی لگتے ہیں، تو ابھی تو آپ نہیں دے سکتے۔ اگر وہ چیز آپ کی ہے تو آپ نہیں دے سکتے، آپ کی ملک ہے تو نہیں دے سکتے۔ شیئر کروا کے، مطلب شیئر کروا دے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنی چیز کی حفاظت کریں۔ نگران شورا کہ اپنے نابالغ دوست کو بھی نہیں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے، نابالغ اپنی چیز کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ اس کی شریعت نے بھی اس کی چیزوں کے بیٹا حفاظت کیا، ابھی اس کے اندر اتنی سمجھ ہی نہیں آئی ہے نا، تو بھی اس کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، اور جب بالغ ہو جائے تو پھر دیتا بھی نہیں ہے، اتنی سمجھ آتی ہے کہ دیتا ہی نہیں ہے۔ جب نابالغ ہوتا ہے تو سب کو دینے کی باتیں کرتا ہے، اور جب بالغ ہوئی تو کہتے بیٹا دے دو، نہیں میری چیز ہے میں نہیں دوں گا، تو یہ ہوتا ہے۔ لنچ ملا کے کھائے تو اپنی چیز خود ہی رکھے بیٹا، دونوں نابالغ ہیں۔ اپنی چیز خود ہی کھائیں پئیں، نگران شیئر نہیں کر سکتے آپ۔ اگر اسے چاہیے نہیں ہو تو؟ نہ چاہیے تو نہ دے، اس کو چاہیے بیٹا تب بھی نہیں دے سکتے، نہ چاہیے تو ضرورت کیا کہ اپنے کو دینے کی، نہیں آپ کو نہیں چاہیے نہیں چاہیے پھر بھی آپ کو لینا پڑے گا، ایسا تم کبھی بھی نہیں کریں گے نا بیٹا، ٹھیک ہے؟ نگرانی شورا اب یہ ہوتا ہے کہ اب کسی کی چیز گر گئی، اب دوسرا بچہ کہے گا کہ میری چیز ہے، لیکن اس کی گری نہیں ہے، اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کی ہے۔ ہمارے پاس بھی تو دلیل نہیں ہے نا کہ اس کی نہیں ہے، ایک چیز گر گئی دوسرا کہتا ہے میری ہے، اب دوست اس وقت گواہی دے رہے ہوتے کہ یہ صبح لے کے آیا تھا اور آپ نہیں لے کے آئے تھے، تو نہیں یہ ہوتا ہے لیکن یہ لڑائی کہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جو گری ہوئی چیز ہے وہ میری ہے اور آپ کی تو ہے نہیں، اچھا آپ کے پاس اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ اس کی نہیں ہے، نہ یہ ثبوت ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ہم کو اس کے بارے میں غلط سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اچھی عادت نہیں ہے بیٹا، یہ بری عادت ہے۔ کوئی نیچے گر جاتی ہے تو بولتا ہے اللہ کی زمین سے ملی ہے، ہم تو لے رہے ہیں اللہ کی زمین سے ملی تو ہے۔ یہ بھی تو اللہ کی زمین میں کھڑا ہے، اس کو بھی پکڑ لو، وہ بھی مجھے اللہ کی زمین سے ملا ہے، چل بھائی میرے گھر پر، یہ کب زمین پہ تو کھڑا ہے، یہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کدھر کھڑے ہو؟ اللہ کی زمین پہ۔ اللہ کی زمین سے میں بھی آپ کو لے جاتا ہوں۔ تو ہر چیز کا مالک ہوتا نا بیٹا، کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز آپ کی ہے، یہ چیز آپ کی ہے، تو اس طرح کسی کی چیز خود نہیں رکھ لیتے۔ ہم نے اٹھائی پھر بولا کس کی ہے، بچے نے بولا ہم کیسے اس پہ بھروسہ کریں، تو ہم کس کو دیں یہ چیز؟ تو آپ کے پاس یہ بھی تو ثبوت نہیں ہے کہ اس کی نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس کی نہیں ہوگی؟ ہو شاید شاید کیوں؟ نہیں نا، کنفرم تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے کہ اس کی نہیں ہم ہے، اپنے سر کو رکھوا دیں، سر آپ تو سر کیا کریں گے؟ اس کو سر کو جائیں گے؟ نہیں سر منیر جیسے ایڈمن کو دے اناؤنسمنٹ کر دے اسکول میں۔ مطلب جس کی چیز ہے اس کے پاس چلی جائے یہی اچھا ہے، اور ہمیں مطلب کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ جھوٹ بولتا ہوگا یا غلط کر کے لے لے گا، ہم کو کیا؟ اگر ہمیں کنفرم ہے کہ اس کی ہے تو یہ اس کو دے دینی چاہیے، اور ہمارے پاس ثبوت بھی تو نہیں نا بیٹا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ چلو اگر وہ سر کے پاس بھی جا کے جھوٹ بولے، چیز اس کی نہیں ہے لیکن جا کے سر کو بول رہے کہ سر یہ میری چیز ہے، تو سر نے بھی اس کو دے ہی دینا ہے نا بیٹا، سر وہ چیز سر پہ تو نہیں رکھیں گے۔ سر چلے دو بچے آ جائے سر کے پاس، پھر بولے میری ہے، وہ بولے میری ہے، اب سر کیا کریں؟ اب سر چیک کریں گے کہ کس کی ہے، سیدھی سی بات ہے، اس سے نشانی پوچھیں گے، 2-4 سوال کریں گے، پتہ چل جائے گا کس کی ہے۔ سر کے پاس
سر کے حوالے کر دے, یہ سر کا سر کھاتے رہیں گے. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جی بیٹا آپ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا میرا آپ سے سوال ہے, سنا ہے کوا کائے کائے کرتا ہے تو کوئی مہمان آنے والا ہے, لیکن کبھی مہمان آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بیٹا سنا ہی ہے, ابھی ہمارے گھر کے پاس تو کوا بہت کائیں کائیں کرتا ہے. اگر جتنے کائیں کائیں کرتا ہے, اگر اتنے لوگ آ جائیں گے تو ہم رکھیں گے کہاں ان کو. اچھا جہاں کوا کائیں کائیں نہیں کرتا وہاں بھی مہمان آ جاتے ہیں, تو مہمان اپنے آنے سے پہلے کوا تھوڑی بھیجتا ہے کہ ذرا کوے صاحب چاہیے کینکے کیجیے, ہم لوگ آنے والے, ان کو آپ کا کینکے سنیں گے تو آپ ہمارے آنے سے پہلے چائے تیار ہو جائے گی. تو یہ سنی سنائی باتیں ہیں کہ کوا کائیں کائیں کرے گا تو مہمان آتے ہیں. اب جب کسی ایک بچے نے گالی دے دی, اب اس کو استاد کو اس وجہ سے بتا دیا کہ اب یہ استاد اس کی اصلاح کر لے گا, تو ایسے بتانا جائز ہوگا کہ نہیں؟ اصلاح کی نیت سے بتا سکتے ہیں, لیکن برائی کی نیت سے نہیں بتا سکتے. اصلاح کی نیت. اصلاح کی نیت سے بتا سکتے بیٹا. جزاک. جی اور کون سوال کرے گا؟ جی بیٹا آپ پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ابراہیم اتاری ہے. نگران شورا میری آپ کی بارگاہ میں سوال ہے, اسکول سے اکثر زیادہ ہوم ورک ملتا ہے, وہ اگر ہم اپنے بھائی یا اپنی بہن سے کروا رہے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے, کیونکہ آپ جب اپنی کاپی دکھائیں گے تو آپ اپنے باجی کو یا سر کو کہیں گے کہ یہ میں نے بھائی سے یا بہن سے کروایا ہے. کیونکہ ہوم ورک بیٹا کیوں ملتا ہے؟ تاکہ آپ کو ریوائز ہو جائے, آپ کو یاد ہو جائے, آپ کی پڑھائی اچھی ہو جائے. اور اگر یہی کام آپ بھائی اور بہنوں سے کروا لیں گے تو بیٹا ہوم ورک کا مقصد ختم ہو جائے گا نا. پھر وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر جا کر آپ بیزی رہیں, آپ پڑھیں. اور اگر یہ کام بھی نہیں کرنا تو پھر وہ سارا جو پڑھائی کا پرپز ہے نا, پرپز آف لرننگ, یہ کل ہو جاتا ہے, یہ مر جاتا ہے بیٹا. تو یہ جو بھی ہمیں ہوم ورک ملتا ہے, یہ ہوم ورک ہمیں خود ہی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور بھائی بہنوں سے ہوم ورک نہیں کرانا چاہیے. نگران شورا اگر مجبوری ہو کوئی, جیسے طبیعت خراب ہے یا کوئی, ہاں تو ٹھیک ہے, اس پہ لکھ دیں کہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی اس لیے میں ہوم ورک نہیں کر سکا. اگر جیسے وہ بہانے کر رہا ہو کہ میرا ہوم ورک کر دے, میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, مجھ سے کرا نہیں جا رہا, نہ کرے. اگر سارے بھائی بہن نہیں کر کے دیں گے نا تو اس کو خود ہی کرنا پڑے گا. اور بھائی بہنوں کو چاہیے کہ کسی کا ہوم ورک خود نہ کرے, اس کو خود ہوم ورک کرنے دیں. نہ کرے گا, اگر واقعی بیمار ہے تو نوٹ لکھ دیں, امی ابو نوٹ لکھ دیں کہ کل اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی یا پیٹ میں درد تھا یا کوئی اور پرابلم تھا, تو سچ ہے تو لکھ دیں. جھوٹ بھی نہ لکھیں, تو ماں باپ بھی تو جھوٹ لکھیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. لیکن بھائی بہنوں کو, گھر والوں کو چاہیے کہ جس کا ہوم ورک ملا ہے وہ اپنا ہوم ورک خود کرے, اور صرف اس کو جیسے کلاس میں کوئی بولے نہیں, اس وجہ سے اگر آپ اس کا ہوم ورک کر دیں گے تو اس کی آپ جو ایفیشینسی ہے, جو اس کی صلاحیت ہے, ان صلاحیتوں کو آپ نقصان پہنچائیں گے, اور اس کو پھر بہانے کرنے کی عادت ہو جائے گی. تو پھر وہ دوسرے کاموں میں بہانہ کرے گا. آج ٹیچر کو دھوکہ دے رہا ہے یا بہانہ کر رہا ہے یا جو بھی, چلو اس کا ریزن ہے, تو کل آپ کی باری آئے گی, پرسوں کسی اور کی باری آئے گی. پھر اس کو ایسا لگے گا کہ یوں کروں گا تو میری جان چھوٹ جائے گی. اصل میں اس کی جان چھوٹ نہیں رہی ہے, یہ کمزور ہو جائے گا. لہٰذا پیرنٹس کو بھی چاہیے اور گھر کے دیگر افراد کو بھی چاہیے کہ جو ہوم ورک ملتا ہے وہ ہوم ورک وہی کرے جس سے ہوم ورک ملا ہے. اور اگر وہ ہوم ورک نہیں کر سکتا اور کوئی واقعی ریئل ریزن ہے, بخار ہو گیا, پیٹ میں درد ہو گیا, یا طبیعت خراب ہو گئی, یا کوئی اور بیزی ہو گیا, آپ ہی نے اس کو بیزی کر دیا ہے, تو آپ پھر اگلے دن آپ اس کی کاپی میں لکھ دیں, ہوم ورک کاپی میں یا نوٹ کاپی میں, نوٹ بک میں, کہ میں نے اس کو بیزی کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوم ورک نہیں کر سکے, تاکہ آپ کی وجہ سے بچے کو سزا سے مراد اس کو کلاس میں پھر اس کو ڈانٹا جائے گا, یا اس کو مطلب کہ ڈیفینیٹلی اس کو تھوڑا سا کہا تو جائے گا نا. تو ایسی چیزیں پھر نہ ہوں. لیکن اتنا ضرور میں عرض کروں گا کہ ہوم ورک بچے کو یا بچی کو خود ہی کرنا چاہیے اور انہی سے ہی کروانا چاہیے. نہ ہونے کی صورت میں اگر سچ ہے تو اس کی وجہ لکھ دیں, نہیں ہے کوئی وجہ تو بھی نہ لکھیں, تاکہ اگلے دن پھر اس کو کہا جا سکے کہ یہ نیکسٹ ٹائم ہوم ورک اپنا کر کے جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے. آپ بھی خیال رکھو گے نا؟ جی جی انشاءاللہ. انشاءاللہ.
نگرانی شورا اب کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسکول کے ورک ٹائم کے دوران عمرے پہ چلے جاتے ہیں یا کہیں بھی چلے جاتے ہیں. اب ان کے پاس اتنا سارا کام جمع ہو جاتا ہے کہ اب وہ کر نہیں پاتے, تو وہ فوٹو اسٹیٹ کروا سکتے ہیں. کسی اور کی فوٹو, کیا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کریں تو گے بیٹا بھی کیسے؟ مقصد ہوم ورک وہ تو نہیں ہوگا نا. اچھا اگر عمرے پر گئے تو وہاں کاپی لے کے جائیں, اپنے دوست سے کام مانگ لیں. وہاں بھی تو کر سکتے ہیں. جیسے آدھے گھنٹے کا کام ہے نا, ہوم ورک آدھے پونے گھنٹے کا ہوتا ہے, زیادہ ہوم ورک نہیں ملتا. ہوم ورک کی نہیں, اسکول ورک وغیرہ کی بات کروں مجھے. تو اسکول کا ہوم ورک ہی ہے نا بیٹا, اور کیا ملتا ہے؟ جو اسکول میں کام ہوتا ہے, اتنا سارا کام ہو گیا. اب جیسے ایک کاپی ہے, اب وہ گیا 20 بیٹا دن فوٹو کاپی لے لیں گے تو اس سے آپ کی پڑھائی مضبوط نہیں ہوگی, کیونکہ وہ فوٹو کاپی تو آپ کو لیے دکھا دیں گے کہ ہماری چیزیں پوری ہو گئی ہیں. میرا مشورہ یہی ہے کہ جو کام آپ کا رہ گیا ہے, پیچھے جو پڑھائی ہو گئی ہے, اس کی آپ اگرچہ کسی کی فوٹو کاپی لیں, لیکن فوٹو کاپی لینے کے بعد آپ اسے خود لکھیں, اپنی کاپی خود تیار کریں. کیونکہ جب آپ بیٹا لکھیں گے نا تو آپ کی چیز پکی ہو جائے گی, آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ اچھا اس میں یہ ہے. صرف فوٹو کاپی کرا لینے سے اتنی مضبوطی نہیں آئے گی, کیونکہ فوٹو کاپی لینے کے بعد پھر آپ پڑھیں گے بھی نہیں, پھر آپ پڑھیں گے امتحان میں, اور جب ایگزام آئے گا پھر آپ کو ٹینشن ہو جائے گا کہ میں نے پڑھا تو ہے ہی نہیں, اب میں پاس کیسے ہوں گا. تو انشاءاللہ اس کو جب آپ اس طرح جو میں عرض کر رہا ہوں اس طرح لے کر چلیں گے اور سیریسلی لے کر چلیں گے تو آپ کی پڑھائی مضبوط ہوگی. دیکھیں نا بیٹا, آپ جس اسکول میں جاتے ہیں, چلو دارالمدینہ میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, دعوت اسلامی کا دارالمدینہ ہے. اب دارالمدینہ میں جاتے ہیں تو آپ کی فیس پیمنٹ ہوتی ہے نا بیٹا, جی. امی ابو آپ کی فیس دیتے ہیں, آپ کی کاپیز ہیں, اس کے پیسے لگتے ہیں نا, یونیفارم میں پیسے لگتے ہیں, اس طرح گاڑی لینے چھوڑنے کے لیے جو آتی ہے اس کے بھی بیٹا پیسے خرچ ہوتے ہیں نا. تو منتھلی 3000 4000 روپیز آپ کے اوپر امی ابو خرچ کر رہے ہیں. پھر اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ایوریج 5000 بھی بن سکتا ہے. تو آپ کے اوپر 5000 روپیز 5000 روپے امی ابو کے اگر پر منتھ ہر مہینے خرچ ہو رہے ہیں اور ہم اس کا رزلٹ نہ دیں تو یہ اچھی بات ہے. کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ کی پڑھائی ہو, ہے نا. اب آپ پڑھیں بھی نہ, فیس بھی جاری ہو تو کتنی بری بات ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کو 100 روپے دیے ابو نے اور آپ 100 روپے کہیں پھینک کر آ جائیں, اچھا ہوگا نہیں نا. تو یہ گویا کہ پیسے ضائع کیے نا آپ نے. 5000 روپے امی ابو نے آپ کی پڑھائی پر خرچ کیے مہینے کے, اور آپ نے پڑھائی کی 2000 روپے کی, 3000 روپے ضائع ہوئے نا. تو امی ابو کا بھی تو آپ کو اس میں خیال رکھنا ہے نا. آپ جتنی اچھی پڑھائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ آپ کو آگے کے مراحل اور آگے کی آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے بیٹا. نگرانی شورا پیپر سے پہلے یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر کوئی کوشچن جو امپورٹنٹ لگتے ہیں یہی یاد کرتے ہیں بچے. اب کوئی اور آؤٹ آف دی جو سر نے جو نہیں کروایا تھا, وہ جو امپورٹنٹ نہیں لگوایا تھا, اب وہ آ گیا, اب بچے کے بہت کم نمبر آتے ہیں. اب کیا کرے بچہ؟ پوری بیٹا دیکھو, امتحان اسی میں سے ہوتا ہے جتنا آپ کو پڑھایا گیا ہے. آپ کو جو پڑھایا نہیں گیا اس سے امتحان تو نہیں نہ ہوتا. اب آپ کی چھٹی تھی اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ پڑھایا تھا تو آپ کو یہ آپ کا قصور ہے. لیکن عموماً بیٹا نارملی کلاس کے اندر اسکول میں جتنا پڑھایا جاتا ہے نا اسی میں سے پیپر آتا ہے. میرا تو ہے کہ امپورٹنٹ وغیرہ نکالنے کے بجائے پورا صحیح پڑھیں, تاکہ کہیں سے بھی سوال آ جائے گا انشاءاللہ آپ کو جواب آ جائے گا. جب آپ نے پوری اسٹڈی کی ہوگی, اصل میں ہے بیٹا ہم اسٹڈی نہیں کرتے, ہم پڑھتے نہیں ہیں, اور ہم کھیل میں, سونے میں, کھانے میں, پینے میں, فضول میں, موبائل میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. وقت کو ضائع نہ کریں, اور مطلب کہ اچھی اچھی کتابیں پڑھیں. چلے اب فار ایگزامپل آپ کی اسکول کی کتابیں پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو مقتۃ المدینہ کا رسالہ پڑھ لیں, حکایتی کتاب پڑھ لیں, اور نالج آئے گی نا بیٹا تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو اس سے آپ کو تھوڑا ذہن کھلے گا تو آپ کی اسکول کی پڑھائی بھی اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سالم ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سنا ہے کہ مصلی کے کونے کو تھوڑا سا فولڈ کر کے رکھنا چاہیے کیونکہ شیطان نماز پڑھ لیتا ہے. تو کیا شیطان بھی نماز پڑھ لیتا ہے؟ یہ شیطان نماز پڑھنے کا نہیں ہے. یہ کونا, مصلی کا کونا جو ہے نا, یہ لپیٹے شیطان استعمال. اچھا, یہ مصلی
کو تو لیا گیا ہے جا نماز کو، ویسے ہی ہوتا ہے کپڑے فولڈ کر کے رکھو ورنہ کھلے کپڑے شیطان استعمال کرتا ہے، بستر کو فولڈ کر دو ورنہ شیطان استعمال کرتا ہے. تو اسی پر کہا گیا ہے کہ جو مصلی ہے جائے نماز اس کو فولڈ کرتے ہیں، شیطان استعمال. اب شیطان کا کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے، اچھا استعمال تو ہوگا ہی نہیں، برا استعمال کرے گا. تو اس کو کونا لپیٹنا نہیں ہوتا، جا نماز فولڈ کر دینا ہوتا ہے، تو یوں لپیٹ کے رکھ دیں تو یہ ہو جائے گا اس کے لیے. مگر نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے بیٹا، ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خالی قینچی چلانا لڑائی ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ تو درزی تو چلاتے رہتے خالی کے جی، تو اس کی درزی کی تو لڑائی نہیں. فالتو چلانا، ہاں تو درزی کی تو عادت ہوتی ہے، یوں چلا رہا ہوتا ہے ہلا بھی رہا ہوتا ہے. فضول تو ہے، چلانے کا کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں. اگر کینچی چلا رہے اس سے اچھا انگلی پر تسبیح پڑھتا رہے تو اس کو ثواب ملے گا. مگر کینچی چلانے سے لڑائی ہوگی یہ سوچنا نہیں چاہیے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے بیٹا، ٹھیک ہے. خالی کینچی چلانے سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی. لڑائی زبان چلانے سے ہوتی ہے، کینچی چلانے سے نہیں ہوتی. لڑائی کس سے ہوتی ہے؟ زبان چلانے سے. لڑائی زبان چلانے سے ہوتی ہے، کینچی چلانے سے لڑائی نہیں ہوتی. یہ ٹھیک ہے، اب زبان نہیں چلانا، کینچی تو چلانا ہی نہیں ہے. خالی خالی کینچی چلانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. نگران شورا، کیا اپنے گھر میں کسی کے روم میں جانے سے پہلے پوچھنا ضروری ہوتا ہے؟ دستک دینا ضروری ہے، پوچھنا بھی ضروری ہوتا ہے، نوک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے دروازہ بجائیں. اچھا کچھ لوگ پتہ ہے بیٹا کیا کرتے ہیں؟ بولے نہیں آؤ. نہیں، اب جیسے دروازے پہ جائیں گے، اب جیسے میں نے نوک کرو دروازہ بجائیں، کھول کے چلے جائیں گے. ارے بھائی وہ مقصد کیا ہوا؟ خالی یوں کر کے یہ لوک تھوڑی ہے کہ یوں کیا لوک کھل جائے گا. مثال کے طور پر آپ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہیں تو پہلے آپ کیا نوک کریں گے، تو اندر سے اس وقت آواز آئے کون، تو آپ کہیں اپنا نام بتا دیں، رمضان، عمران، عثمان، ٹھیک ہے. تو نام بتا دیں. اب وہ کہے کہ جی آ جائیے، اب جائیے، یا آواز آ جاتی ہے اندر آ جائیے، اب جائیے. لیکن بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نوک کر کے چلے جاتے ہیں. بعض تو ایسے عجیب ہوتے ہیں بس دروازہ کھول کر ہی چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے بیٹا، بہت بڑی. کم از کم جو آپ کی عمریں ہیں نا، آپ کی عمر کے جتنے ہیں اور آپ سے جتنے بڑے ہیں، ہر بچے کو اور ہر بڑے کو چاہیے کہ جب دروازہ بند ہے تو کھول کر ہرگز نہ جائیں. بالکل یاد کر لیں اسے. نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منوں، بچوں، آپ نے بھی یاد کرنا ہے. بڑوں کو بھی یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مثال کے امی ابو کا کمرہ ہے تو آپ کہیے تو میرے امی ابو ہیں کھول کر چلے جائیں، یہ درست نہیں ہے. بھائی بہنوں کا کمرہ ہے کھول کر چلے درست. اب کمرہ ہی آپ کا ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مثال کے طور پر کمرہ بندی اس لیے کہ اے سی چل رہا ہے. فار ایگزامپل اے سی چل رہا ہوتا ہے کمروں کے اندر تو کمرہ بند رہتے ہیں، لیکن آنے جانے کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو آنے جانے کا رہے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور کمرہ ہی آپ کا ہے، بھائی بہنوں کا کمرہ ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ اندر میں کوئی بھائی بہن کی طرف سے کوئی اندر میں ایسا کام ہو رہا ہے تو پھر بندہ احتیاط کرے اور اجازت لے کے جائے. نگران شورا، جیسے ہمارا کوئی سامان رکھا ہوا ہے بھائی کے کمرے میں اور ہمیں فوراً جلدی چاہیے تو ہم جاتے ہیں اور گیٹ کھولیں اور بھاگ کے سامان لیں اور واپس آ گئے، تو نہیں، اس کے آپ بارے میں کیا؟ دروازہ بجائیں تو کہیں گے بھائی جان وہ اندر میں میرا سامان پڑا ہوا ہے، میں آ کے لے لوں. تو کتنی دیر لگتی ہے بیٹا پوچھنے میں؟ تھوڑی دیر لگتی ہے نا. بھائی جان وہ میرا سامان اندر پڑا ہوا ہے میں لے لوں. تو آپ تو اگر مثال کے طور پر اگر کوئی کمرے میں ایسا کام ہو رہا ہے، بھائی اس طرح بیزی ہیں کہ وہ کمرہ نہیں کھول سکتے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو انتظار کرنا چاہیے. لیکن بلا وجہ کمرہ یوں بند نہیں رکھنا چاہیے، تاکہ اگر وہ گھر کے اندر ہے تو کیوں پڑا. لیکن کمرہ اگر کھلا بھی ہے نا تب بھی جانے سے پہلے، کمرے میں جانے سے پہلے بیٹا اجازت لینا یہ بہترین مینرز میں سے، بہت اچھے اخلاق میں سے ہے. اچھے بچے، بڑے، ایون کے بعض اوقات بیٹا ہر ایک کو اجازت کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ پردہ بھی رہتا ہے اور اچھا رہتا ہے. آپ کے لوگ تعریف کریں گے یار یہ بچہ بہت سمجھدار ہے، بہت ستھرا بچہ ہے، کہ یہ بہت تمیز سے کام کرتا ہے. یعنی آپ کو تمیز والا کہیں گے. کیا کہیں گے؟
तमीज आपको कहेंगे ये बच्चा तमीज़ वाला है, ये बच्चा अखलाक वाला है, ये बच्चा पढ़ा लिखा है, समझदार है कि ये इजाज़त लेकर काम करता है। ये मैं ले लूँ आपकी इजाज़त है, ये मैं कर लूँ आपकी इजाज़त है, मैं चला जाऊँ आपकी इजाज़त है, मैं कुछ बोलूँ आपकी इजाज़त है। इजाज़त लेकर जो काम करते हैं ना बच्चे, वो बड़े तमीज़ वाले होते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी बेटा। यानी शुरा, अगर सर आए ट्यूशन पढ़ाने के लिए और हमें बार बार चीज़ें लेने जाना है अपने भाई के रूम में, और बार बार हम जा रहे हैं लेके आ रहे चीज़, और सर ने वापस मंगाया, हम गए, हमने फिर वापस नॉक करा तो बोले अब नहीं आने दूंगा, फिर क्या करें? बार बार क्यों जाना पड़ता है? इस समय ये बच्चे हैं ना बेटा, इनको भी बड़ी शरारत होती है, इनको भी सर के बाद ज़्यादा बैठना होता नहीं है, हर थोड़ी देर के बाद उठना होता है कि चलो उठ के सर पानी पी लो, सर सर। अब सर बेचारा क्या करेगा, सर पकड़ के बैठ जाएगा, इस बच्चे को पढ़ना ही नहीं है। जब पता है बेटा कि ये ट्यूशन का टाइम है, ये ट्यूशन का टाइम है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा मैंने पढ़ना है, तो फिर सारे काम आदमी निपटा कर फिर बैठे ना बेटा। अगर सर ने कल बोला हो कि ये लेके बैठना, और ये सर ने ले ली, स्कूल वाले सर ने चेक करने के लिए, फिर क्या करे बच्चा, क्या लेके बैठे? हाँ तो बता दे कि मेरी वो स्कूल के अंदर है सारी तो चीज़ें। वहाँ जाके बैठ जाएगा, वो सर बार बार मंगाएंगे, वाली कॉपी लेके आओ, वाली, इसमें काम कंप्लीट नहीं, दूसरी पूछ लो एक बार कि क्या क्या लेकर आऊं, ताकि बार बार आने जाने में आपको भी तो बेटा ज़हमत है, पढ़ाई का नुकसान होगा, टाइम भी ज़ाया होगा ना बेटा, आना जाना फिर आना फिर जाना। एक ही बार जाए, सारे काम ले, सारी चीज़ें ले, वापस आ जाए मदीना। ठीक है बेटा। निगरान शूरा, कुछ बच्चे जल्दी में आखिरी वक्त होता है नमाज का तो वज़ू करना भूल जाते हैं और नमाज पढ़ना शुरू कर देते, तो इनकी नमाज होगी? बच्चों का भी वज़ू करके नमाज़ पढ़ने की ही आदत रखनी चाहिए। इनके लिए, बच्चों के लिए ये इस उन्वान पर अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल सुन्नत ने बड़ी प्यारी, हमें बड़े प्यारे मदनी फूल दिए हैं कि अगर बच्चा के लिए वज़ू करना ज़रूरी है या नहीं है। आइए अमीर सुन्नत का मदनी गुलदस्ता देखते हैं। बार बार वज़ू करवाना, हर नमाज के लिए वज़ू करवाना। तो अब अगर एक बार उसने वज़ू किया है और वज़ू तोड़ने वाला कोई अमल नहीं किया उसने, तब तो वो वज़ू जो है उसी से उसको नमाज पढ़ने दी जाए। और मसला तो यही है कि नाबालिग का वज़ू टूटता ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको आदत डालनी है वज़ू की, तो जब ये वज़ू तोड़ने वाला अमल करे तो उसको ये समझाया जाए कि बड़ों का वज़ू इससे टूटता है, लिहाजा तुम भी वज़ू कर लो ताकि तुम्हारी आदत पड़े। उसको ये ना कहा जाए कि तुम्हारा वज़ू टूट गया, कि ये झूठ हो जाएगा। वज़ू नाबालिग का टूटता ही नहीं है, आदत डाली जाए। तो ताज़ा वज़ू से हर नमाज पढ़ना, हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करना ये भी मुस्तहब है। मिसाल के तौर पर अब मगरिब पढ़ी और वज़ू बाकी है, इशा के लिए ताज़ा वज़ू कर ले, तो वज़ू अलल वज़ू, वज़ू पर वज़ू, तो ये मुस्तहब है, इसमें भी सवाब मिलता है। तो यूँ बच्चे को अगर वज़ू अलल वज़ू की आदत डाली जाए तब भी कोई हरज नहीं है, और उसको ये बताना होगा, उसको बताया जाएगा नाबालिग का वज़ू नहीं टूटता, लेकिन हम तुमको इसलिए वज़ू करवाते हैं कि तुम्हारी आदत पड़े, और तुम्हारा वो वज़ू बड़ों का जिससे टूटता है वो भी तुमने भले अमल नहीं किया, तब भी हम तुमको इसलिए नई नमाज में वज़ू मुस्तहब है, तो इसलिए हम कहते हैं कि तुम बेटा वज़ू कर लो। तो ये अगर इस तरह से हिकमत अमली से इसको मसाइल बताते बताते वज़ू करवाएगा ना, तो मदीना, वरना खतरा है कि झूठ बोलते होंगे, तेरा वज़ू टूट गया, तेरे को गुनाह मिलेगा, तूने ये क्यों किया? तो गुनाह नहीं मिलता ना नाबालिग को, बालिग हुआ तब गुनाह मिलता है। तो ये इनको तालीम दी जाए तो सही खुतूत पर शरीयत के आकाम की रोशनी में तालीम दी जाए। ना गलत तालीम देंगे तो वो भी अपने बच्चों को यही कहेगा तेरे को गुनाह मिलेगा, जहन्नम में जाएगा तू ये करेगा तो ये सांप खा जाएंगे कब्र में ये करेगा तो ये बच्चे को ये नहीं है सजाएं बच्चे के लिए, नाबालिग के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अला
نگرانی شورا میں نے آپ کو ایک بیان سنا تھا جس میں آپ وقت کی اہمیت پر بیان کر رہے تھے، تو آپ نے اس میں امیر علیہ سنت کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ امیر علیہ سنت جب بھی سوتے ہیں تو الارم 2-3 گھڑیوں میں لگا کے سوتے ہیں، ایسا کیوں؟ 3 اگر ایک کا سیل ختم ہو جائے، 2 کا سیل ختم ہو جائے، سیل تو سیل ہوتا ہے نا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب ختم ہو جائے گا، سیل تو اندر ہوتا ہے، تیسری کا بھی ختم ہو گیا، اب تب کم چانس ہوتا ہے بیٹا، تو یہ تو چوتھی کا ختم ہو جائے، 5ویں کا ختم ہو جائے۔ 3 طاق عدد کی وجہ سے کرتے ہیں کہ 2 سے بھی کام چل سکتا ہے، لیکن 2 میں طاق نہیں ہے۔ اللہ وتر یحب الوتر، اللہ ایک ہے اور وطر کو پسند فرماتے ہیں، یعنی کہ آپ کو کیا بولتے ہیں، ایون اوڈ، 1 3 5 7 اوڈ نمبر جو ہے نا یہ زیادہ پسندیدہ ہیں، تو 2 کو 3 اس لیے کرتے ہیں کہ 2 ایون ہے اور 3 اوڈ، اس لیے 3 رکھتے ہیں۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ اور اچھا نمبر نہیں ہوتا، ایون اچھا نمبر ہوتا ہے۔ اللہ ایک ہے نا بیٹا، جی، تو ایک اوڈ ہے کہ ایون ہے؟ اوڈ اچھا ہوا نا، ایون بھی اچھا ہے۔ فرشتے بڑے فرشتے جو مشہور ہیں 4 خلفۂ راشدین، 4 تو اوڈ ہو کہ ایون ہو، یہ غلط کیوں ہوتے ہیں؟ سب صحیح ہے۔ نگرانی شورا غصہ کرنا جائز ہے؟ بیٹا غصے کا یہ ہوتا ہے کہ غصہ ہماری طبیعت میں ہوتا ہے، یعنی ہمارے نیچر میں ہوتا ہے، تو غصہ جب آ جائے تو غصے میں وہ کیا کام کیا یہ دیکھا جائے گا۔ اگر غصے میں زیادتی کی، کسی پر ظلم کیا، گالی دی، ظلماً مارا، تو یہ سب ناجائز ہو جائے گا نا بیٹا۔ اگر سر کو ہم نے کام کمپلیٹ کر کے نہیں دیا اور سر نے ہوم ورک دیا ہو پھر ہم نے نہیں کیا ہو، پھر کیا سر غصہ ہو جاتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں مجھے کیا پتا، سر بتائیں گے؟ مارتے ہیں۔ نہیں، اگر چہرے پر مارتے ہیں تو ناجائز ہے۔ ڈر سے پڑھانے کے بجائے اہمیت اور عزت سے پڑھائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو سزا کے لیے مارنا ضروری نہیں ہے، اس کو اذیت و تکلیف دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں کہ بچہ سمجھ سکتا ہے، تو ویسے بھی سر و چہرے پر مارنے کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو چاہے سر ہو، قاری صاحب ہو، یا والدین ہو، یا کوئی بھی ہو، آپ جانور کے چہرے پر مارنا بھی جائز نہیں ہے، تو انسان ہے۔ اور پھر اگر بچے کو ایسا مارا کہ اس کو کافی تکلیف ہوئی، شدید ایک کو لگا اور زیادتی ہو گئی، تو بہت زیادہ مطلب کہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اور فرض کے آپ نے ایک ایسے بچے کو مارا جو نابالغ ہے اور ظلماً مارا ہے آپ نے، اور ظلم کیا ہے، اس کے زیادتی کی ہے، تو اب اسے معافی مانگنی پڑے گی، اور وہ بچہ بھی معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور آپ کو اسے معاف کرانا ضروری ہے۔ اب آپ دعا کرتے رہیں کہ یہ اس وقت زندہ رہے کہ یہ بالغ ہو جائے، اور آپ بھی اس وقت زندہ رہیں کہ اس کے بالغ ہونے تک آپ بھی زندہ رہیں، پھر آپ کا یہ ذہن ہو کہ میں بالغ ہوتے ہی سے معافی مانگوں گا، اور وہ آپ کو معاف بھی کر دے۔ یہ سب مسائل ہیں، تو اس لیے جو خاص طور پر وہ دین اور دنیا کی تعلیم دینے والے اساتذہ، ٹیچرز، معلم وغیرہ جو بھی آپ ہیں، جو بچوں کو اسپیشلی طور پر پڑھاتے ہیں، آپ کو اس معاملے میں خاص طور پر دیکھنا ہے کہ بچے پر ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور بعض لوگ تو مارتے ہیں بے دردیوں کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مار پیٹ بالکل نہ کریں، میری درخواست ہے آپ سب سے، خدا را مار پیٹ نہ کریں۔ آپ مطلب کہ سختی کے اور بہت سارے طریقے ہیں جس سے بچہ پڑھ لے گا، تھوڑا سا وہ سیریس ہو جائے گا، بہت سارے انداز ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں گے۔ مار پیٹ ضروری نہیں ہے، اس کو تشدد کرنا ضروری نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگرانی شورا نماز کے وقت جب صف بنائی جاتی ہے، اب ہماری نماز ہوتی ہے جیسے دامن جب میں بچوں کی نماز پڑھاتے ہیں، اب صف بنوائی گئی، اب اس میں بچے زیادہ ہیں، تو اب سر نے پیچھے کیا تو ایک بچہ زبردستی گھس رہا ہے، اب اس سے پوری لائن ٹیڑھی ہوتی ہے اور ایک بچے کے پاؤں پہ ایک بچہ گر گیا، اب اس بچے کو بہت زیادہ درد ہوا، کیا کریں؟ جیسا بیٹا ڈسپلن اسکول میں بتایا جا رہا ہے نا، اسی ڈسپلن کے ساتھ چلے، اور یہ بھی طریقہ کاری سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ بلا وجہ صف میں داخل ہوں گے تو صف ٹیڑھی بھی تو ہو جاتی ہے نا، اور شریعت میں صف کو سیدھا رکھنے کا حکم ہے کہ صف سیدھی ہونی چاہیے،
حتیٰ کہ جس کو یہ لگے کہ میں پھنس رہا ہوں تو وہ صف سے نکل جائے تاکہ صف سیدھی رہے. تو جو بھی ہمارے دارالمدینہ میں یا اسکول میں یا مدرسوں میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے, ہر بچے کو چاہیے کہ اس ڈسپلن پر عمل کرنے کی کوشش کرے. آپ بیٹا سوال کریں. یہ صحیح ہے کہ بچے کو نماز پڑھتے ہیں تو کونے بھی کیوں کرتے ہیں بڑے, اور بچے نماز پڑھتے ہیں تو بڑے بچوں کو کونے بھی کیوں کرتے ہیں؟ کونے میں بھی کرنے کا نہیں ہوتا بیٹا, بچوں کو تو پیچھے کھڑا رکھنے کا ہوتا ہے. بچوں کی صف نابالغ بچوں کی صف پیچھے بنانی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, بچوں کے باتیں ہیں, بچوں کے سوالات ہیں, بچوں کے مسائل ہیں, کچھ اسکول کے ہیں, کچھ مدرسوں کے ہیں, کچھ گھر کے ہیں. بس یہ کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں اور انہیں موقع دیں کہ یہ آپ سے کچھ بات کر سکیں, اور آپ محبت سے, پیار سے, شفقت کے ساتھ ان کی باتیں سنیں اور ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. پیار دیں گے, محبت دیں گے, شفقت دیں گے تو انشاءاللہ یہ کلیاں پھول بنیں گی, پھول بن کر انشاءاللہ خوشبو دیں گی. بچوں کا مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.